کرتے ہیں اور کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر جیسے اگر ہمارے فورن منسٹر ہوتے تو بس پھر تو مزہ ہی آ جاتا. لیکن خیر ہم آپ کو خان صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. دو ملکوں کے فورن منسٹرز دکھانا چاہتا ہوں. پہلے ہندوستان کا فورن منسٹر، اس کو حکم دیا، اس کو کہا کہ جناب آپ روس سے تیل نہ خریدیں. اب یہ غور سے سنیں، ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. ہمارا کوئی امریکہ کے ساتھ الائنس نہیں ہے. ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. اور ان کو جب امریکہ نے کہا کہ آپ روس سے تیل نہ خریدیں تو ان کے فورن منسٹر نے کیا کہا، یہ دیکھیں. By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. سنا، میں جن کو سمجھ نہیں آئے میں سمجھاؤں. یہ فورن منسٹر کو انہوں نے کہا کہ روس سے تیل نہ خریدو. اس نے آگے سے کہا تم کون ہوتے ہو میں کہنے والے؟ یورپ خرید رہے تیل ان سے، ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، ہم خریدیں گے. یہ ہوتا ہے آزاد ملک. ہمارے جب ان کو یہ جو امپورٹڈ حکومت یہ جب آئی تو ہم نے ان سے بات کر لی تھی روسیوں سے سستا تیل خریدنے کی، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی. یہاں تیل کی، پٹرول ڈیزل کی قیمت عثمانوں پہ. جی یہ تھے عمران خان صاحب جو کہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے انڈیا کے فورن منسٹر کی. یہ تو سبھی مانتے ہیں لیکن خیر خان صاحب نے جاتے جاتے مانا بلکہ جاگے مانا. یعنی کہ اپنی جو پرائم منسٹر شپ تھی جب وہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر اچانک سے ان کو یہ یاد آیا کہ ارے انڈیا کے فورن منسٹر تو بڑے اچھے. تو جب 4 سال آپ تھے سر، آپ نے کیوں نہیں اپنے کسی فورن منسٹر سے کہا کہ بھائی کچھ سیکھ لو، ان کی طرح کام کر لو، کچھ کر لو. آپ تو کبھی چاول مانگنے جاتے تھے، کبھی آٹا مانگنے جاتے تھے. خیر وہ ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی ہیں پہلے بھی اور ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اگلی نیوز آپ کو جو دیں گے، ویسے اگلی نیوز سے پہلے ایک ویڈیو اور دیکھ لیتے ہیں نا، وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی ہے. اور دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یعنی کہ عارف علوی صاحب کتنے اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اور برش بھی ضرور کر سکتے ہیں. برش کا استعمال ایسا ہے کہ دن میں کم سے کم 2 مرتبہ کریں، اچھی طرح سے کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ کہیں جا رہے ہوں تو بھی برش کریں. اگر آپ صفائی رکھیں گے تو کیڑا بھی نہیں لگے گا اور مسوڑوں کے اندر بھی خرابی نہیں ہوگی اور دانتوں کی بیماری نہیں ہوگی ساری عمر. جی تو یہ تھے ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ دانت کیسے صاف کرنے چاہیے. وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ ملک کیسے چلانا ہے. مگر خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم آپ کو جی نیوز، ہمارے پاس جو نیکسٹ نیوز ہے وہ بالکل ٹی ایل پی کی ہے، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان. ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ خبروں میں ہے. انہوں نے پھر دوبارہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریلی کی ہے. بہت زیادہ رش تھا، کراؤڈ تھا بہت زیادہ. جیسے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جی خادم حسین رضوی جو کہ پہلے ہیڈ ہوا کرتے تھے اس کے ٹی ایل پی کے، اور اس کے بعد آج کل اس کا بیٹا یعنی کہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ ٹی ایل پی کو لیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھر رہے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے کہ جی
نعرے لگائے جا رہے ہیں بار بار کہ جی تحریک لبیک پاکستان والے جو ہیں وہ ایک ایکسٹریمسٹ جماعت ہے، اور ان لوگوں کو کون لایا، ان لوگوں کو کیسے یہاں پر سیٹ کیا گیا اور کس طرح سے ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے خادم حسین رضوی جس وقت کے یہ زندہ تھے، اس وقت کی جب اسلام آباد میں یہاں کے پروٹیسٹ کیا کرتے تھے کہ جی شریعہ نافذ کریں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جی جو پہلا پروٹیسٹ تھا اس میں بھی پیسے لے کر چلے گئے، اور جو دوسرا تھا اس میں بھی ان کو پیسے دیے گئے اور وہ لے کر یہ لوگ چلتے بنے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو تحریک، یعنی تحریک جس گروپ کے ساتھ ہو، جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو یا کسی ریلیجیس پارٹیز کے ساتھ ہو، جیسا کہ تحریک طالبان پاکستان، جیسی کہ تحریک لبیک پاکستان، جیسے کہ تحریک انصاف پاکستان، اگر یہ قسم کے نام ہو، یعنی شروع میں ورڈ تحریک آئے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ بولے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں پارٹیز، یعنی کہ یہ پارٹیز ہماری اسٹیبلشمنٹ، جسے ہم فوج بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی کریٹ کی ہوئی پارٹیز ہوتی ہیں، اور مختلف ریزنز کے لیے